روزے کی حالت میں درود شریف پڑھنے کا کتنا ثواب ہے اور کتنا اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے میں درود بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اور یہ ساری معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ روزے کی حالت میں درود پاک پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا ثواب عام دنوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، خاص طور پر رمضان المبارک میں۔ آپ کی حدیث روشنی میں تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ روزے میں درود شریف کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے بعد 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ یعنی ایک درود کے بدلے میں 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی، 10 درجے بلند۔ رمضان اور روزے میں اجر کی بڑائی بہتری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ دیا جاتا ہے۔ تو جب درود شریف پڑھنا عام دنوں میں اتنا بڑا ثواب رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں اور رمضان میں اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ درود شریف کی خاص برکتیں: گناہوں کی معافی، دل کو سکون اور نور دعا کی قبولیت کا ذریعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونا۔ 4 حدیث شریف میں آتا ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ روزے میں درود پڑھنے کا خاص فائدہ: روزہ خود ایک عظیم عبادت ہے جس کا حدیث قدسی میں ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری میں ہے، جب بندہ روزے میں درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی زبان بھی عبادت میں ہوتی ہے، دل بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگتا ہے اور پورا دن عبادت بن جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کا بہترین طریقہ، سب سے افضل دعا یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود ابراہیم نماز کے بعد، افطار سے پہلے، سحری کے وقت یا دن بھر چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ روزے میں درود شریف پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، رمضان میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنا ہمارے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے اور 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو نہایت ہی خوبصورت بابرکت موضوع پر بات کرنے کی اجازت جا رہے ہیں، اور وہ یہ روزے کی حالت میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ رمضان مبارک کی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ دیا جاتا ہے، اور جب ایک مسلمان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی ہر عبادت اللہ کے نزدیک خاص ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ سوچئے، صرف ایک بار درود پڑھنے پر اتنا بڑا انعام، تو اگر ہم روزے کی حالت میں اکثریت سے درود شریف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی رحمتوں سے نوازے گا۔ میرے عزیز دوستو، روزہ صرف بھوک پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی زبان، آنکھوں اور دل کو بھی گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔
اور زبان کی بہترین عبادت درود شریف ہے۔ جب بندہ روزے میں درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سلام اور مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں؟ یقیناً ہر مسلمان یہی چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، درود شریف پڑھنا دعاؤں کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے۔ جب ہم دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھتے ہیں تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ میں قبول ہوتی ہے۔ خاص طور پر روزے کی وقت افطار سے پہلے وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس وقت درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت، خاص طور پر رمضان اور روزے کی حالت میں، اکثریت سے درود شریف پڑھیں۔ آئیے ہم عہد کریں، ہم روزانہ کم از کم 100 بار درود شریف پڑھیں۔ افطار سے پہلے درود شریف کا ورد کریں گے اور اپنے گھروں میں بھی درود کی محفل سجائیں گے۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں اکثریت سے درود شریف پڑھنے کا توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک، ہمیں سے جو گناہ ہوئے ہیں اس رمضان مبارک کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ پاک، تو رحیم ہے۔ ہم آج ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت آسان بھی ہے، بہت عظیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، واحد محبوب بھی ہے، اور وہ ہے درود شریف پڑھنا، خاص طور پر روزے کی حالت میں۔ ایسے بابرکت مہینے میں جب ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں ہوتا ہے، اور جب وہ بندہ اپنی زبان کو درود شریف سے تر رکھتا ہے تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ میرے عزیز دوستو، سوچیے اگر ہم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب مل جائے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے بھی درود شریف بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آؤ مل کر سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص مجھ پر اکثریت سے درود بھیجتا ہے اس کے غم دور کر دیے جاتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، کبھی رزق کی فکر، کبھی بیماری، کبھی گھریلو مسائل، لیکن اگر ہم درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، خاص طور پر روزے کی حالت میں۔ جب بندہ بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو اس کا ہر عمل زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ بخاری شریف میں آتا ہے، تو جب بندہ روزے میں درود شریف پڑھتا ہے تو وہ دو عظیم باتوں کو جمع کر لیتا ہے۔ روزہ ایک، درود شریف دو، یہ اللہ کے ہاں بہت محبوب عمل ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک واقعہ سنیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا، ہر وقت مشکلات تھی۔ کسی نے مجھ پر مشورہ دیا کہ تم اکثریت سے درود شریف پڑھو، اور میں نے روزانہ سینکڑوں مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔
کچھ ہی دن میں میری زندگی بدل گئی، مشکلات آسان ہو گئی، دل کو سکون مل گیا۔ یہ درود شریف کی برکت ہے میرے بھائیوں۔ افطار سے پہلے کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں قبول فرماتا ہے۔ اگر ہم اس وقت درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کریں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان متعلق رہتی ہے، اور جب تک نبی پر درود نہ بھیجا جائے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دعا سے پہلے درود پڑھیں، دعا کے بعد بھی درود پڑھیں۔ میرے عزیزو، درود شریف کی صرف لفظ نہیں بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو گویا ہم اللہ سے راضا عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کرنے والوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم آپ سب کو اپنے دل کی ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہیے، ہم دن میں کتنی بار درود شریف پڑھتے ہیں؟ کیا ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اگر محبت ہے تو درود شریف ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ آئیے آج عہد کریں، ہم روزانہ کم از کم 100 یا 300 بار درود شریف پڑھیں گے۔ رمضان میں اس کو اور پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی درود شریف کی عادت ڈالیں گے۔ آخر میں دعا، یا اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، ہمیں اکثریت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، اور ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہمارے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک، اس رمضان کے صدقے میرے ماں باپ اور جو ان کے بھی ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی مغفرت عطا فرما، سب کے گناہ معاف فرما۔ بے شک تو رحیم ہے مولا، بے شک تو کریم ہے مولا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ آمین ثم آمین۔